حسب معمول آج رات پھر میں آپ کے لیے ایک خوبصورت سا افسانہ لے کے آئی ہوں۔ اس کا عنوان ہے جھروکے۔ چھوٹا سا ویران اسٹیشن، آدھی رات کا وقت، اجنبی شہر، نامانوس زبان۔ میں پلیٹ فارم پر سایہ سا بنا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایک پیسنجر ٹرین مجھے یہاں اتار کر گئی تھی۔ مجھے خود اپنی عقل پر حیرت ہونے لگی۔ آئرلینڈ یونیورسٹی کے لیے مجھے ایک ریسرچ پیپر لکھنے کی آفر ہوئی تھی۔ پاکستان کے کسی ایسے علاقے کی ثقافت کے بارے میں لکھوں جسے جدید تہذیب کی علائشوں اور سائنسی ایجادات کی سہولتوں نے چھوا تک نہ ہو۔ اسی پیپر پر میرا وہاں داخلے اور ملازمت کا انحصار بھی تھا۔ میرے ایک میڈیائی دوست نے مجھے اس شہر کا نام بتایا تھا، اور جب میں نے اسے کہا کوئی عطا پتہ بتاؤ تو کہاں ٹھہروں، کس سے ملوں، تو اس نے کہا تھا یہیں سے تو تمہیں ان کی ثقافت کا کھوج ملے گا۔ حوالے اور تعارف سے بے نیاز ہو کر جاؤ اور تلاش کرو۔ اسٹیشن پر اتنا سناٹا اور خاموشی تھی، پھر شہر کا عالم کیا ہوگا؟ میں ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ باہر کس طرف سے نکلا جائے، ایک میلا کچیلا کولی آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ باؤ جی سامان اٹھاؤں؟ سامان ہی کتنا تھا، میرا ایک سفری بیگ تھا جسے میں اکثر خود ہی اٹھا لیا کرتا تھا، مگر اس خیال سے کہ کلی معلومات کی پہلی سورس ہوتا ہے، میں نے بیگ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے اٹھا لیا اور باہر کو لپکا۔ میں ایگزٹ سے واقف تھا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باہر تانگوں کا اڈا تھا، مجھے وہ وہاں لے آیا۔ یہاں کوئی اور سواری نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں باؤ جی، یہاں صرف تانگا چلتا ہے یا سائیکل رکشہ، مگر وہ صبح کی سواری کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، آدھی رات کو نہیں۔ ایک تانگے والا جو پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا اٹھا اور قریب آ گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ جی؟ میں نے کہا شہر جانا ہے، تم سامان رکھو۔ میں نے کلی کو پیسے دیے، اچک کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھا۔ تانگے والے نے آگے بیٹھ کر ہنٹر گھمایا اور گھوڑا دوڑنے لگا۔ شہر یہاں سے کتنی دور ہے میاں؟ میں نے پوچھا۔ کافی دور ہے، وہ بولا۔ اسٹیشن شہر سے باہر ہے، آپ کس طرف جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے شہر کے کسی ہوٹل میں لے چلو۔ ہوٹل؟ باؤ جی اس شہر میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی سرائے جہاں رات کو قیام ہو سکے سرائے بھی نہیں ہے۔ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اس شہر کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں جی، جو بھی دروازہ کھٹکائے اسے اپنے گھر ٹھہرا لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بھلا کسی اجنبی مہمان کو کوئی کیسے اپنے گھر میں ٹھہرا سکتا ہے؟ آپ آزما کے دیکھ لیں باؤ جی۔ تانگا خاموش، نیم تاریک اور سنسان سڑکوں پر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ چوراہوں پر کارپوریشن کی بتیاں روشن تھیں، دکانیں بند تھیں۔ کسی دکان کے باہر چارپائی پر یا تھڑے پر کوئی سویا ہوا نظر آتا تھا، یا کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اس کا تانگا ایک نسبتاً تنگ بازار میں داخل ہو گیا۔ بولا یہ اس شہر کا سب سے بڑا بازار ہے، اور یہاں سے اندرون شہر شروع ہو جاتا ہے۔ بازار سونا تھا، جیسے جن پھر گیا ہو۔ یہاں بازار کتنے بجے بند ہو جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باؤ جی عشاء کی اذان ہوتے ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ کاروبار بند کر کے مساجد کی طرف دوڑتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ میں حیران ہوا۔ ہاں جی، پھر الصبح فجر کی اذان کے ساتھ نور کے تڑکے اٹھ بیٹھتے ہیں نا، ناشتہ کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں۔ باؤ جی جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے نا۔ میں اس فلسفے پر غور کرتا ہوا خاموش ہو گیا۔ بازار سے ہوتا ہوا تانگا ایک گلی میں آ کر رک گیا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ یہ حاجی عبید اللہ کا گھر ہے، اکثر مسافر ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو؟ باؤ جی کوئی اور دروازہ کھل جائے گا، یہ شہر ایسا نہیں ہے۔ وہ تانگے سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں بھی اتر آیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت پچھلی رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارا ماحول جیسے مراقبے میں تھا، کوئی آواز کوئی آہٹ نہیں تھی۔ یکایک دروازہ کھل گیا، ایک بزرگ صورت نے باہر جھانکا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں جی، تانگے والے نے زور سے کہا۔ بسم اللہ کہہ کر بزرگ نے دونوں دروازے کھول دیے۔ آئیے اندر آ جائیے۔ میں ڈرتا جھجکتا اندر چلا گیا۔ تانگے والے نے میرا بیگ اندر رکھ دیا، میں نے جیب سے نکال کر اسے پیسے دیے، وہ چلا گیا۔ بزرگ نے دروازہ بند کر لیا اور مجھے کہا تشریف رکھیے۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں زبان کھلی۔ جی مجھے بیٹھیے، انہوں نے ٹوک کر کہا۔ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، میں پہلے آپ کے کھانے کا بندوبست کر دوں، جب تک آپ غسل خانے جا کر ہاتھ منہ دھو لیں۔ انہوں نے غسل خانے کی طرف اشارہ کر دیا، پھر جاتے جاتے رک گئے اور بولے اس وقت جو گھر میں حاضر ہے وہی پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے جلد سے کہا کوئی مذائقہ نہیں، آپ گھر والوں کو تکلیف نہ دیں، کھانے کی کوئی مجھے حاجت بھی نہیں ہے۔ بولے بستے گھروں میں مہمان بھوکے نہیں سوتے، اور باہر نکل گئے۔ میں منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا تو اسی کمرے میں ایک بستر لگا تھا۔ میرے دل میں شک و شبہات اٹھنے لگے، نہ میرا عطا پتہ معلوم کیا، نہ سوالات کی بوچھاڑ کی۔ اس پر یہ مہمان نوازی، کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ اتنے میں بزرگ پانی کا جگ اور گلاس پکڑے ہوئے وارد ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے شاید گھر کی نوکرانی ایک خوانچہ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے قالین پر دسترخوان بچھایا اور کھانا لگا دیا۔ گرم گرم پھلکے اپنی خوشبو دے رہے تھے۔
مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے ڈھکن ہٹایا تو ایک پلیٹ میں چنے کی دال اور کدو پکے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو غنیمت جانا، پلیٹ کھسکائی، پہلا نوالہ توڑا تو نوکرانی کے ساتھ وہ بزرگ پھر آ گئے۔ اب کہ نوکرانی نے خانچے میں سے 5 قسم کے سالن کی رکابیاں نکال کر دسترخوان پر رکھ دی اور خود چلی گئی۔ میں نے حیران ہو کر ان رکابیوں کی طرف دیکھا۔ ایک میں پالک گوشت تھا، دوسرے میں گوبھی گوشت کا سالن تھا، تیسری میں مٹر اور قیمہ پکا ہوا تھا، چوتھی میں غالباً 2-3 کوفتے پڑے تھے اور 5ویں رکابی میں مکس سبزی۔ میں اور بھی حیران ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا، ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ گھر میں جو بچا کچا ہوگا لے آئیں گے، پھر یہ کہا کہ اتنے سالن کہاں سے آ گئے؟ وہ مسکرائے، آپ اس تردد میں نہ پڑیں، کھانا کھا کر آرام کریں، صبح آپ کو بتا دیں گے۔ میں نے ہر پلیٹ میں سے تھوڑا تھوڑا سالن لے کر کھایا۔ خدا گواہ ہے، میں نے اتنا لذیذ سالن کبھی اپنے گھر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے انہیں اپنے آنے کی غرض و غایت بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ تقریباً 1 ہفتہ یہاں قیام ہوگا، کیا وہ 1 ہفتہ مجھے برداشت کر سکیں گے؟ انہوں نے خوش دلی سے مجھے اجازت دے دی اور ثقافت کے ضمن میں بہت سے لوگوں کا ایڈریس دیا کہ میں ان کے ہاں جاؤں اور اپنے تھیسس کا مواد اکٹھا کر سکوں۔ ایک بات میرے لیے حیران کن تھی کہ ان کے گھر کا کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا اور ان کے گھر میں مجھے بہت میٹھی اور پرسکون نیند آتی تھی۔ وہیں بیٹھک ہی کو انہوں نے میرا کمرہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر صبح مجھے ناشتہ کرا کے اپنی دکان پر چلے جاتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی ان کے بیٹے اور گھر کے دوسرے مرد بھی کام پر چلے جاتے تھے۔ وہ سب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتے۔ دیکھتے دیکھتے مجھے بھی فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنے اور پھر مسجد میں جا کر فجر پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ رات کو اپنے آپ عشاء کی اذان سن کر میں محلے کی مسجد میں جا بیٹھتا۔ وہاں میں دیکھتا سب محلے دار ایک دوسرے کو خوش خلقی سے ملتے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے، محلے کی خبریں ایک دوسرے کو بتاتے، پھر گھر آ جاتے۔ میں اپنے آداب کے مطابق کبھی ان کا شکریہ ادا کرتا یا اس تکلیف دہی کے لیے معذرت کرتا تو وہ ہمیشہ کہتے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر کا رزق نہیں بڑھتا۔ ایک روز میں نے انہیں یاد دلایا کہ حضرت، اس رات آپ نے ایک ضیافت کا اہتمام کیسے کر لیا تھا؟ وہ مسکرائے اور مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ مجھے چھت پر لے گئے۔ میں نے دیکھا چھت کی دیواروں میں مختلف جھروکے بنے ہوئے تھے، جیسے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی ہیں نا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک جھروکا کھول دیا، دوسری طرف کسی کا گھر تھا۔ دوسرا جھروکا کھولا، وہاں بھی ایک گھر نظر آیا۔ تیسرا، چوتھا، 5واں، سب جھروکے کھولتے گئے اور سب جھروکے دوسرے گھروں میں یعنی ہمسایوں کے گھروں میں کھلتے تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، یہ سب لوگ ہمارے قریبی ہمسائے ہیں۔ ہمسائے کا مطلب جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایک ہی سائے میں قیام کرتے ہوں انہیں ہمسائے کہتے ہیں۔ ہمارے شہر کی خوبی یہ ہے کہ ہم حقوق ہمسائیگی کے پیروکار ہیں۔ ہر گھر کا جھروکا دوسرے گھر میں کھلتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں، بلکہ بوقت ضرورت کسی ہمسائے کو کسی چیز، دوائی یا مدد کی ضرورت پیش ہو تو جو چیز ایک گھر سے نہیں ملتی وہ دوسرے گھر سے مل جاتی ہے۔ اس رات جب تم بے وقت آ گئے تو میری بیگم نے ان جھروکوں کو کھٹکھٹا کے ہمسایوں کو بتایا کہ اچانک کوئی نیا مہمان آیا ہے، اگر کچھ بچا ہوا سالن ہو تو دے دے۔ 5 گھروں سے سالن کی 5 پلیٹیں آ گئی تھیں جو ہم نے آپ کے آگے رکھ دی۔ برخوردار، یہی ہے ہماری ثقافت کا نچوڑ۔ اس لیے ہر گھر کے مرد بے فکر ہو کر کام پر چلے جاتے ہیں کہ ہر گھر کا رابطہ دوسرے گھر کے ساتھ ہے۔ ہمیں باہر سے کسی کو بلوانا نہیں پڑتا۔ محلے کے لوگ ایک برادری کی طرح رہتے ہیں اور مساجد میں اجتماع کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ میں 1 ہفتہ ان کے گھر رہا۔ بالآخر میں نے چلنے سے پہلے حاجی صاحب سے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں؟ وہ بولے، ضرور ضرور۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، حاجی صاحب، مقالہ تو میرا آپ کے گھر کے اندر ہی مکمل ہو گیا تھا، مگر بہت سوچ سمجھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ثقافت کی مجھے خیرات دے دیں۔ خیرات؟ وہ حیران ہوئے۔ میں سمجھا نہیں۔ ہے تو گستاخی حاجی صاحب، مگر صاف صاف کہنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے خاندان کا فرد بنا لیں، اپنی ہی فیملی میں میری کہیں شادی کرا دیں۔ میں نے اپنے بارے میں آپ کو مفصل بتا دیا تھا، میرے والدین آ کر رشتہ مانگ لیں گے۔ میں اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کلچر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں خوفزدہ رہا، پھر سر اٹھا کر بولے، برخوردار، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ میری اپنی بیٹیوں کی تو شادیاں ہو چکی ہیں۔ میری ایک یتیم بھانجی میرے ساتھ رہتی ہے، اسے میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے، پڑھایا ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو تو جی میں نے فوراً کہا، جی آپ کے زیر سایہ تربیت پانے والی ہر لڑکی خوش نصیب ہوگی۔ اگلے مہینے میرے والدین نے آ کر رشتہ مانگا، میری شادی ہو گئی۔ میں نور سحر کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔
اس کے آتے ہی مجھے آئرلینڈ سے آفر بھی آ گئی کہ میرا مقالہ شامل نصاب کر لیا گیا ہے اور یونیورسٹی کی ریسرچ برانچ نے مجھے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میں نور سحر کو لے کر آئرلینڈ چلا گیا۔ اس خاتون نے میری زندگی جنت بنا دی۔ ہمارے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ نور سحر 2-4 سال بعد اپنے شہر آ جاتی تھی۔ میں نے جب کاروبار شروع کر لیا تو مجھے یہاں آنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ گھر کے خوبصورت ماحول نے ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ 4 بچوں کی شادیاں ہو گئی تو نور کچھ بیمار رہنے لگی۔ گزشتہ سال اس نے وطن جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بھیج دیا۔ یہاں آ کر وہ اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ اس دن اس نے فون پر مجھے کہا کہ اس کا وقت آ گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے گی، اسی مٹی میں دفن ہو جاتی ہے جہاں اس کے والدین ہیں، اور اس نے درخواست کی کہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ پھر وہ رونے لگی۔ بس اتنا کہا، جب کبھی فرصت ملے تو آ کے فاتحہ ضرور پڑھ جانا۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ سنتے ہی مجھے زبردست ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بیٹوں نے مجھے سخت نگہداشت کے وارڈ میں بھیج دیا۔ ایک بیٹی میرے پاس رک گئی اور باقی ماں کی آخری رسومات پوری کرنے شہر چلے گئے۔ کل رات میں پورے 50 برس کے بعد اسٹیشن پر اترا تھا۔ ٹرین بھی وہی ملی تھی اور رات کا وقت بھی وہی تھا، بس میں 75 برس کا ہو گیا تھا۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تو میری عمر 25 برس کی تھی۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک سفری بیگ تھا۔ میں نے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ جنگلے کے اوپر بڑے بڑے کمکمے روشن تھے۔ اسٹیشن پر 2-3 سٹال بن گئے تھے۔ ایک پر کھانا مل رہا تھا، دوسرے پر چائے اور مشروبات، تیسرا ایک بک سٹال تھا جس پر تصویر، فلمی رسالے اور اخباریں لٹک رہی تھیں۔ اس وقت بھی اسٹیشن پر کافی چہل پہل تھی۔ مسافر آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ حسب معمول کولی میرے قریب آ گیا۔ میں نے سامان اٹھوایا اور باہر نکل آیا۔ باہر بھی روشنی کا وافر انتظام تھا اور پارکنگ میں پیلی ٹیکسیاں کھڑی تھیں اور ساتھ آٹو رکشا بھی کھڑے تھے۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارے سے بلایا، اپنا سامان رکھوایا اور اس کو شہر چلنے کو کہا۔ وہ چل پڑی۔ میں نے پوچھا، بھائی یہاں پہلے تانگے بھی تو ہوا کرتے تھے؟ کب کی بات کر رہے ہو صاحب، تانگے تو اب خواب ہو گئے۔ کارپوریشن نے تانگے کی سواری پر پابندی لگا دی ہے۔ کیوں؟ گندگی بہت پھیلاتے تھے جی۔ اور وہ سائیکل رکشا، اس کو غیر انسانی کہہ کر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اب ان کی جگہ آٹو رکشا چلتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا، میں نے کہا۔ پھر اس کو شاہی بازار چلنے کو کہا۔ باہر کا سارا ماحول بھی بدلا ہوا تھا۔ ساری سڑکیں روشن تھیں۔ کہیں کہیں کئی منزلہ پلازے بنے ہوئے تھے۔ ہر گھر کے باہر سڑک پر موٹر کھڑی تھی۔ اکا دکا ٹریفک بھی اس وقت آ رہا تھا۔ ٹیکسی کے اندر ڈرائیور نے ایک بیہودہ سی گیت کی کیسٹ لگا رکھی تھی۔ عمارتیں بلند و بالا ہو گئی تھیں اور بڑی بڑی دکانوں کے نیون بورڈ انگریزی میں لکھے نظر آ رہے تھے۔ جب ٹیکسی شاہی بازار کے اندر داخل ہوئی تو اس کا نقشہ تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ زیورات کی دکان کے آگے بڑے بڑے شوکیس بنے ہوئے تھے۔ وہ بازار بند تھا، مگر ہر شوکیس کے اندر چھوٹی سی بتی جل رہی تھی۔ دکانوں کے بیچ ہوٹل اور ریستوران بن گئے تھے جو ابھی تک بند نہیں ہوئے تھے۔ ٹیکسی حاجی صاحب کی گلی میں مڑ گئی۔ وہ حاجی صاحب کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے تھے، پھر بھی میں نے اپنے آنے کی اطلاع اپنے سسرال میں دے دی تھی۔ ٹیکسی جس گھر کے آگے رکھی اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ یہ گھر کئی منزلہ عمارت میں بدل چکا تھا اور باہر ایک لوہے کا گیٹ لگا تھا، اس پر کال بیل لگی تھی۔ ٹیکسی کو رخصت کر کے میں نے گھنٹی بجانا شروع کی۔ بار بار گھنٹی بجانے کے بعد ایک باوردی چوکیدار آ گیا، گیٹ کھولے بغیر للکارا۔ میں نے اپنا نام بتایا، اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں اندر چلا گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا، پھر میرا سامان اٹھا کر چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔ میں نے کہا، اندر اطلاع کر دو میرے آنے کی۔ اس وقت اطلاع نہیں ہو سکتی جی، سب لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے کہا، ان کو معلوم ہے کہ میں نے آنا ہے، میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ جی ہاں، وہ بولا، صاحب نے کہا تھا آپ کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیا جائے، وہ لوگ صبح جب اٹھیں گے آپ کو بلا لیں گے۔ میرا سر گھوم گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں بستر لگا تھا۔ غالباً مجھے یہاں قیام کرنا تھا۔ کچھ کھانے کو مل جائے گا، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ صاحب، اندر کا کچن تو بند ہو چکا ہے، آپ کہیں تو نکڑ والے ہوٹل سے کھانا لے آؤں؟ وہ اس وقت کھلا ہوا نہیں، رہنے دو، میں کافی عرصہ سے پرہیزی کھانا کھا رہا تھا۔ بازار کا کھانا مناسب نہ سمجھا، چوکیدار کو بھیج دیا اور گزرے دنوں کو یاد کرنے لگا۔ سوتے جاگتے رات گزر گئی۔ فجر کی اذان سن کر آنکھ کھل گئی۔ اتنے عرصے بعد یہ اذان بہت اچھی لگی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد کو روانہ ہو گیا۔ ادھر ادھر سے نکل کر چند لوگ آئے، جن میں ضعیف العمر بزرگ تھے، ملازم قسم کے لڑکے تھے، باقی شاید دکاندار تھے۔ بمشکل ایک صف پوری ہوئی اور نماز کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب بھی کوئی نوجوان تھے، انہوں نے مختصر دعا کرائی اور سب ایک دوسرے کو الیک سلیک کیے بغیر باہر نکل گئے۔ میں یوں ہی ٹہلتا بازار کے دوسرے سرے پر نکل گیا۔ 8 بج گئے تھے پر کسی نے دکان نہیں کھولی۔ اب البتہ ہوٹلوں میں کام شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، دکانیں کس وقت کھلتی ہیں؟ اس نے کہا، کچھ 10 بجے، کچھ 11 بجے۔ اتنی دیر سے کیوں؟ رات کو جو 12 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ میں گھوم پھر کر گھر آ گیا۔ مبادہ گھر والے میرے انتظار میں ہوں۔
घर अभी तक अनूद में डूबा हुआ था। मैंने चौकीदार को बुला के पूछा, घर वाले कब उठते हैं? वो बोला, जी वक्त मुकर्रर नहीं है, जिसका जब दिल चाहता है उठ बैठता है। पता कैसे लगता है? मैंने पूछा। साहब, लोगों के कमरों से तेज म्यूजिक की आवाज़ें आने लगती। मैंने गेट में खड़े होकर इस 4 मंजिला इमारत को देखा। मुझे उसकी छत पर जाने की तलब होने लगी। मैंने चौकीदार से कहा, मैं छत पर जाना चाहता हूँ। वो बोला, छत पर कुछ नहीं है जी, पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं या घर का काठ कबाड़ पड़ा है। मैंने कहा, नहीं, मुझे सीढ़ियाँ दिखाओ, मैं जाऊँगा। वो मुझे सीढ़ियों की तरफ ले आया और बोला, सर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेंगे, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो मुझे ऊपर ले आया। वाकई ही वो छत नहीं थी। 4 तो पानी की टंकियाँ बनी हुई थी, 4 ही डिश एंटेन लगे हुए थे, टूटे हुए कूलर, एयर कंडीशनर और मोटरों के फाजल पुर्जे पड़े थे। मैंने चारों तरफ घूम फिर कर देखा, वो झरोके कहीं नहीं थे। मैंने उचक उचक कर चारों तरफ देखा। हमसायों के घर भी वैसे ही नहीं थे। तकरीबन हर घर 2 मंजिला या 3 मंजिला या 4 मंजिला हो चुका था। छतों के ऊपर टैंकियाँ और एंटेने नजर आ रहे थे। हर घर दूसरे से बेगाना बना खड़ा था। छत पर से सारे शहर पर नजर डाली तो उसके अंदर पहली बारी तमानियत और सुकून नजर नहीं आया। एक बेचैनी थी जो सारे घरों पर मंडलाती फिर रही थी। शायद घर के अंदर वो पहले वाले लोग भी नहीं थे। ये सोचते ही मेरा दिल भर आया। मैं पीछे को मुड़ा। पता नहीं चौकीदार कब का मुझे छोड़कर जा चुका था और मैं बनेरों के दायरों में पुराना वक्त खोजता रह गया था। मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया और नीचे उतरने लगा। नीचे से बड़े पुरशोर मगरबी साज़ों की आवाज़ आ रही थी। शायद घर वाले जाग गए थे। आधे रास्ते में मुझे चौकीदार आके मिल गया। बोला, साहब आपको याद कर रहे हैं। आखिरी मंजिल के दरवाजे में हाजी साहब का पोता नाइट सूट में खड़ा था। मुझे देखकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो अंकल, कल रात देर तक पार्टी होती रही। मैं स्टेशन पर गाड़ी भेजना भूल गया। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। नहीं बेटा, मैंने नहीं माइंड किया, ये तो अपना घर है। फिर वो जल्दी से बोला, आप आंटी की कब्र पे जाना चाहते हैं? मैंने दफ्तर से अपना चपरासी बुला लिया है, वो आपको ले जाएगा। मुझे ज़रा तैयार होकर एक मीटिंग में जाना है, रात को मुलाकात होगी। अंकल ओके। वो मेरा जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर चला गया। ये पूछे बिना कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं, कुछ खाया है कि नहीं, कहाँ सोया था, कैसे आया था, ये इस घर का दस्तूर था। मैंने अपना सफरी बैग उठाया और चपरासी के साथ कब्रिस्तान आ गया। उसने कब्र की निशानदही की तो मैंने उसे रुखसत कर दिया। मैंने आते हुए बाज़ार से बहुत सारे फूल ख़रीदे थे। सारे फूल मैंने नूरे शहर की कब्र पर डाल दिए। मेरा दिल भर आया। क्या क्या ना याद आया। बैठा रोता रहा, चुपचाप रोता रहा। मैंने घड़ी देखी और खड़ा हो गया। अपना सफरी बैग उठाया और बोला, नूरे शहर, तुमने नाहक कि यहाँ रहना पसंद किया, वहाँ मेरे पास ही रहती। मैं रोज़ तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाने आया करता। इस शहर में तुम भी अजनबी हो और मैं भी, क्योंकि इस शहर में अब वो झरोकों वाली सकाफत नहीं है। अब ये शहर भी आसाइशों की सकाफत से गहना गया है। नूरे शहर।